آتش کی شاعری زبان و بیان کے لحاظ سے بہت سادہ مگر تخیل کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ نصاب میں شامل دونوں غزلوں کی روشنی میں دلائل سے ثابت کیجیے۔ آتش اردو کے کلاسیکی دور کے اہم اور نامور شاعر ہیں۔ ان کو لکھنوی دبستان کا نمائندہ شاعر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے کلام میں سادگی، ان کا قلندرانہ انداز، ان کی زبان کی شستگی، ان کا تشبیہات اور استعارات کا استعمال اور محاورات کا برجستہ استعمال ان کے کلام کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی غزل میں امید اور نا امیدی، جبکہ دوسری میں ان کا سوالیہ لب و لہجہ زندگی کے مختلف مسائل اور معاملات بیان کرتا ہے۔ آتش کی زبان شستہ، صاف اور روانی سے بھرپور تھی، بناوٹ سے پاک تھی۔ محاورات کا صحیح استعمال ان کی شاعری کو دلکش بنا دیتا ہے۔ وہ خود بھی شوخ مزاج اور تنگین طبیعت کے مالک تھے۔ کیا کیا الجھتا ہے تیری زلفوں کے تار سے، بخیہ طلب ہے سینہ صد چاک شانہ کیا۔ آتش بہت درویش صفت انسان تھے۔ ان کا قلندرانہ انداز، ان کا صبر و تحمل، توکل اور قناعت پسندی ان کی شاعری کا پتہ دیتی ہے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ انہوں نے دیگر شعراء کی طرح تصوف کو اپنا موضوع بنایا۔ صوفیانہ انداز اور موضوعات ان کے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ دلکش اور پرکیف ماحول قاری کو غور و فکر پر مجبور کرتے ہیں۔ گدا نواز کوئی شاہ سوار راہ میں ہے، بلند آج نہایت غبار راہ میں ہے۔ آتش لوگوں کو عزم و حوصلہ، عمل و حرکت کا پیغام دیتے ہیں۔ مایوسی، افسردگی پیدا نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی غزلیں حقیقت پسند اور امید پر مبنی ہیں، اور وہ تلاش اور جستجو کی کیفیت سے بھرپور ہیں۔ چاروں طرف سے صورت جاننا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ انہوں نے اپنی غزلیات میں تشبیہات اور استعارات کا بھرپور استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے قاری کو تازگی اور قدرت ملتی ہے۔ اشعار لفظی اور معنوی اعتبار سے دلکش ہو جاتا ہے۔ اٹھتا ہے شوق راحت منزل سے اسب عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے اور تازیانہ کیا۔ انہوں نے عشقیہ مضامین میں بڑے ماہرانہ انداز سے بیان کیے ہیں۔ پڑھ کر حقیقت کا گمان ہوتا ہے، وہ مفہوم حقیقت بن کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ طریق عشق کا سالک ہے واعظوں کی نہ سن، ٹھگوں کے کہنے کا اعتبار راہ میں ہے۔ ان کی غزلیات میں زبان کی صفائی، محاورات کا استعمال، منفرد اسلوب نمایاں ہے۔ وہ مایوسی کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کی غزلیات میں واردات عشق کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ نہ جائیں آپ ابھی دوپہر ہے گرمی کی، بہت سی گرد غبار سا راہ میں ہے۔ آتش کی شاعری میں عشق حقیقی اور عشق مزاجی کی دونوں مثالیں ملتی ہیں۔ کبھی وہ محبوب کی بہت تعریف کرتے ہیں، کبھی روایتی بے وفائی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ زبان کو قید رکھنے کے حامل نہ تھے، وہ عوامی زبان پسند کرتے تھے۔ اس دور کے شعر سے مختلف اسلوب سادہ رواں ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے ضرب المثل کا بھی خوب استعمال کیا ہے۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ انہوں نے استعارات اور تشبیہات کا بھی بھرپور استعمال کیا ہے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل آتش، گلِ مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آتش کی شاعری زبان و بیان کے لحاظ سے بہت سادہ اور تخیل کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔